السلام علیکم۔ 6 سپٹمبر KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں آج کی مارکیٹ کے بارے میں، یعنی کہ 5 سپٹمبر کے لیے۔ آج آپ کو بتایا گیا تھا، میری کال آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ تھوڑا سا ڈپ لے گی اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ 45,900 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ 45,900 اور 950 کے اوپر 900 اور 910 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ٹائم اسپینڈ کرے۔ اگر وہاں پہ والیوم جنریٹ کرتی ہے اور ٹائم اسپینڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ ہماری 46,100 اور 150 کو ٹارگٹ کرتی، لیکن مارکیٹ کے اندر جو صحیح تیزی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیا گیا تھا لیول 46,250 اور 300 کا لیول۔ یہ تو جناب تھی سمری جو آج کی کال کے بارے میں آپ کو دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر مارکیٹ نے 45,400 اور 45,900 سے جو ہے اگر ریورس بیک کیا تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ 45,500 اور 550 وہ لیول ہے جس کو مارکیٹ جو ہے وہ آنر کرنے کی کوشش کرے گی، اور مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس لیول کو مینٹین کرے، کیونکہ اس لیول کے نیچے پھر مارکیٹ آپ کو مزید 500 پوائنٹ نیچے جاتی ہوئی نظر آئے گی جو کہ 45,000 کا لیول ہے، اور اس کے نیچے پھر ڈیزاسٹر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی گئی تھیں، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار رہی اور 45,500 اور 550 کے لیول کو آنر کرتی رہی۔ مارکیٹ مستقل وہاں پر ٹریڈ کرتی رہی اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آئی اور مارکیٹ نے 45,500 کا لیول توڑا، 416 کا لو بنایا، لیکن کلوزنگ اس نے 45,491 کے اوپر دی ہے، ایوریج کلوزنگ۔ خیر، مارکیٹ کے اندر جو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ والیومز کی کمی ہے۔ آل شیئرز کے اندر 12 کروڑ کے والیوم تھے جو کہ کل سے بھی کم ہو گئے، اور KC100 انڈیکس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 4.5 کروڑ کے والیوم تھے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو کل کے والیوم ہیں ہم اس کو پچھلے 2 مہینوں کے لوسٹ ترین والیوم جو ہے وہ قرار دیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آج اس سے بھی زیادہ لو ہو گئے اور مزید جو ہے وہ 1 کروڑ والیومز کی کمی ہوئی، جو کہ ایک بڑا اچھا خاصا نمبر ہے۔ لیکن یہ لیک لسٹر صورتحال اور یہ والیومز کی کمی ہونا، یہ مارکیٹ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ مینیپولیشن کو اور مارکیٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ تنگ کرنے کی اور پریشان کرنے کی اور زج کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ جب والیومز نہیں ہوتے تو دیٹ مینز کہ انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہے اور مارکیٹ کوئی ڈائریکشن سیٹل نہیں کر پا رہی ہے۔ مارکیٹ کو سائیڈ ویز ہونا ود والیومز، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ اگر سائیڈ ویز ہوتی ہے والیومز کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ کہیں پہ ٹائم اسپینڈ کر کے پریشر کو اور کسی چیز کی تیزی کو یا مندی کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ ایک اسٹرینتھ بنا کے اور ایک مومنٹم بنا کے پھر مارکیٹ اوپر یا نیچے جہاں بھی جانا ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے ٹریگرز ہوتے ہیں۔ لیکن لو والیوم کے ساتھ جب مارکیٹ سائیڈ ویز ہوتی ہے یا اوپر نیچے کرتی ہے تو یہ بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے۔ اس میں یہ جج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے یا انویسٹرز کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اینی ویز، ہمارے پاس یعنی کہ جو ڈیلی ٹریڈرز ہیں یا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ٹریگر بیس لے کے کام کریں۔ ٹریگر بیس لے کے کام کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لیولز اور ٹارگٹ دیے جاتے ہیں اس پہ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا اور چیزوں کو جج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 45,900 کے اوپر، اگر مارکیٹ والیوم جنریٹ کرتی، ٹائم اسپینڈ کرتی تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پہ تیزی دیکھتے۔ 45,000 یعنی کہ اس کے بعد تیزی تو نہیں لیکن تھوڑا سا اور ہم مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ٹورڈز 46,150 اور 100، جو وہاں سے پھر 200 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جاتی۔ اینی ویز، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، کل کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، معاشی صورتحال کے حوالے سے خبریں تو کچھ اچھی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان، کچھ ٹیم وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ، اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ کہ آرمی چیف جو ہے وہ کافی ڈٹرمنڈ ہیں معاشی صورتحال کو لے کے،
اور وہ لٹرلی پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں آوازیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ والیوم آج جو ایک گراوٹ ڈالر کے اندر دیکھی گئی اوپن مارکیٹ کے اندر، انٹر بینک میں تو خیر ڈالر نیچے نہیں آیا، لیکن اوپن مارکیٹ میں جو گراوٹ دیکھی گئی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو جی یہ ڈالر نیچے آیا ہے، لیکن جو مارکیٹ چلانے والے ہیں اور جو مارکیٹ میں کام کرنے والے ہیں ان کی آوازیں یہ ہیں کہ جی ڈالر کو یہ مصنوعی طور پر روکا جا رہا ہے اور ڈالر اس سے اوپر جائے گا۔ ڈالر اوپر جانے سے اوبویسلی مارکیٹ والوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جس نے اسٹور کیا ہوا ہے وہ اوپر کے ریٹ پہ لے جا کے بیچے گا، لیکن جس نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان صرف عام آدمی کو ہوگا، مہنگائی کو، ویسے مہنگائی بڑھے گی، بدحالی بڑھے گی لوگوں کے اوپر، پھر ایکسٹرا بوجھ بڑھے گا، پھر IMF کا پریشر پڑے گا۔ تو یہ جو اسپیکولیٹرز ہیں یا سٹہ کھیلنے والے ہیں یا ڈالرز کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے خلاف اگر آرمی چیف نے یہ بات کہی ہے تو لٹرلی ان کو ایکشن لینا چاہیے اور سیریسلی ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ملک کے اندر خدا نخواستہ کوئی جنگی صورتحال ہو گئی ہے اور ہم صرف ڈالر پہ زندہ ہیں، ہم ڈالر سے ہی روٹی، ہم سالن کھاتے ہیں، ڈالر کو ہی ہم ناشتہ کرتے ہیں، ڈالر سے ہی نہاتے ہیں، ڈالر ہی پہنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈالر ہماری زندگی کی ضرورت ضرور ہے، لیکن زندگی میں زندہ رہنے کے لیے ڈالر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اینی ویز یہ سب باتیں پھر کوئی دوسری طرف چلی جاتی ہیں اور میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، معذرت، لیکن ڈالر کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسپیکولیٹرز ہیں جب تک ان کے اوپر ایک تگڑا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کی جو روک تھام نہیں ہوگی، جب تک ملک میں کچھ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اینی ویز تو آنے والے دنوں میں 9 یا 10 تاریخ کو سعودی پرنس کا وزٹ ہے، میرے خیال میں اس کے اندر ہم تھوڑی سی جو ہے وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں تیزی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ایک اور وجہ بھی تھی مارکیٹ کے تھوڑا سا کریکشن لینے کی یا نیچے جانے کی، وہ یہ کہ کروڈ آئل یا برنٹ آئل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی اوپر گیا ہے اور تقریباً تمام مارکیٹس نے ہی اس کا پریشر لیا ہے، کیونکہ جب برنٹ آئل یا کروڈ آئل اوپر جاتا ہے تو اوبویسلی آئل ریفائنریز پہ اور آئل خریدنے کے اوپر ڈالر کے اوپر پریشر پڑتا ہے۔ تو کل کے لیے بھی ہم کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو ٹریگر دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ان ٹریگرز پہ اگر آپ ان ٹریگرز کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں اٹھائیں گے، بلکہ مارکیٹ کو آپ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے آپ لوگ انجوائے کریں گے اور آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو 45,490 کے اوپر اگر مارکیٹ بند ہے اور مارکیٹ نے جو آج لو لگایا ہے اور واپس آ گئی ہے، تو ہمارا لیول وہی ہے کہ مارکیٹ کو مسٹ مینٹین کرنا ہوگا 45,500 اینڈ 550 کا لیول۔ اگر مارکیٹ کل کھلتی ہے اور لائٹ سا ڈپ لے کے لائٹ سے ڈپ دیکھیں 45,400 تک کی ہو سکتی ہے، کیونکہ 400 تک بھی آج مارکیٹ گئی ہے، 416 تک، تو مارکیٹ انشاءاللہ اگر 45,400 کی ڈپ لے کے واپس آ جاتی ہے، وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر کے واپس آ جاتی ہے اگر شروع کے 15 سے 20 منٹ، اور اس کے بعد مارکیٹ 500 کو کراس کرتی ہے اور 750 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ مارکیٹ 45,900 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر والیومز ہونے چاہیے۔ لیکن پھر اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک مارکیٹ 45,750 کے اوپر پرفارم نہ کرے، ہمیں مارکیٹ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی چیز تیزی سے اوپر جاتی ہوئی نظر کیوں نہ آئے۔ 45,750 اور 800 کا جو لیول ہے، اس کے اوپر مارکیٹ جب جائے گی تو پھر ہم مارکیٹ میں، اور اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرے گی تو پھر ہم مارکیٹ میں پوزیشن لیں گے، لیکن وہ پوزیشن بھی 45,900 اور 910 تک ہوگی۔ جو اصل مارکیٹ میں تیزی آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو ہم پازیٹیوٹی سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے 46,250 اور 300 کا لیول۔ جب تک یہ لیول کراس نہیں ہوگا، ہم مارکیٹ کے مثبت رہنے کی باتیں نہیں کریں گے، اور مارکیٹ کے اندر جو خرابی پیدا ہوگی وہ 45,000 اور 400 کا لیول، جو آج مارکیٹ نے لو لگایا، اگر اس لیول کو بریک کر کے مارکیٹ نیچے جاتی ہے اور وہاں پہ مارکیٹ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، نیچے جانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، نیچے جا کے واپس آ جاتی ہے، چاہے وہ 100 پوائنٹ ہو، 150 پوائنٹ ہو، 200 پوائنٹ ہو، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ۔ لیکن اگر مارکیٹ وہاں ٹائم اسپینڈ کر دیتی ہے تو پھر مارکیٹ میں اندر ہم 350 سے 400 پوائنٹ کی گراوٹ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لیولز آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں، اپنا خیال رکھیں، ہماری کال کو اپنے دوست اور احباب میں شیئر کریں اور ان لیولز کے اوپر عمل کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔